الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك اور اسی طرح سے نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر کے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں یا اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ یہ کہیں یہ وہی بات ہے یا اس کو کہیں پہ پڑھا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ واضح ہو جائے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جا بجا یہود کی مذمت کو بیان فرمایا اور مشرکین کی مذمت کو بیان فرمایا۔ اب اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین دراصل مشرکین کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مشرکین دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ شریعت ہدایت رہنمائی اللہ نے اپنا فضل اپنی نعمت مسلمانوں کو عطا کر رکھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات کو کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے، جیسے کہ یہود کی مذمت ہے بار بار اس کو بیان فرمایا ہے، مشرکین کی مذمت کو بار بار بیان فرمایا ہے، توحید کا ذکر بار بار بیان فرمایا ہے۔ تو یہ مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بات کو بار بار کیوں بیان فرمایا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ کذالک نصرف الآیات کہ اسی طریقے سے ہم پھیر پھیر کر کے اپنی نشانیوں کو اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر یہ ابہام باقی نہ رہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے پھر یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس وہ دعوت نہیں آئی تھی یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ روز قبر کا دن جب آئے گا انسان قبر میں جائے گا تو فرشتہ اس سے سوال کرے گا بھئی ہاں بتا تو نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا؟ جانتا تھا کسی کو جو تیرے پاس پیغام لے کر کے آیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ یار میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن جو دنیا جیسے چلتی تھی جس طرح ہم دنیا جو جس طرف جاتی تھی میں بھی اسی طرف چلا جاتا تھا، یعنی وہ اس چیز سے انکار کہے گا کہ ہاں لا ادری مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، مطلب جو چیز دنیا جس میں لگی ہوئی تھی میں بھی اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ جبکہ جو موحد ہوگا مومن ہوگا اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار اور تابعدار ہوگا وہ کیا کہے گا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے جس کا اللہ رب العالمین نے آج سے پہلے مطلب قرآن پاک یہ شریعت اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی دیگر انبیاء گزرے ہیں ان سب کتابوں میں ان سب صحیفوں میں ان سب اوراق میں ان سب پیغمبروں کی نصیحتوں میں ان سب پیغمبروں کی دعوت میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر بیان فرمایا تھا، یہ وہ رسول تھے اور پھر آئے ہم نے اس کی اتباع کی پیروی کی جس طرح ہم سے ہو سکتا تھا، تو وہ اس شخص کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ لوگ جو مشرکین تھے یہ مذاق اڑاتے تھے دین کا، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس وجہ سے ہر ایک آیات کو کھول کھول کر کے واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم جب روز قیامت اللہ کے پاس آ جاؤ تو پھر تمہارے پاس کوئی ابہام کوئی عذر باقی نہ رہے، تمہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اگر اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو آپ نے کہیں پہ پڑھی تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء ہر پیغمبر ہر رسول ہر نبی کی دعوت یہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام و حضرت نوح علیہ السلام و جناب ابراہیم یعقوب یوسف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کی دعوت کیا تھی؟ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ایک رب کو ایک الہ مانو، ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کو پوجو، ایک رب سے جو مشکلات ہیں ان کا حل مانگو، ایک رب سے جو چیز مانگنے اس سے مانگو، تو سب کی دعوت تو ایک ہی تھی۔ تو فرماتے ہیں یہ وہی بات نہیں ہے جو ہم نے پڑھا، تو یہ تو یہاں اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دلاسا بھی دیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کافر لوگ یہ کہیں کہ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی جو شریعت ہے ان میں سے نکال کے دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہم نے بار بار بیان کیا ہے کھول کھول کر کے تاکہ یہ شک بھی یہ ابہام بھی دور ہو جائے کہ یہ وہی دعوت ہے، یہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام پر جو طریقہ جو دین جو اسلام نازل ہوا ہے یہ روز قیامت تک کے لیے کہ دین ہے، باقی جتنے بھی شریعتیں تھیں جتنی بھی امتیں تھیں ان پر جو دین نازل ہوتا جو نظام جو قانون اللہ رب العالمین نافذ کرتا وہ اس علاقے کے لیے ہوتا ہے یا اس قوم کے لیے ہوتا ہے یا پھر وہ زیادہ سے زیادہ اس شہر کے لیے ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔ خاتم الانبیاء مطلب یہ ہے کہ قیامت تک نماز بھی یہی، زکوٰۃ بھی یہی، حج بھی یہی، روزہ بھی یہی، دین کا طریقہ بھی یہی، پورا کا پورا نظام یہی چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ میں دراصل مشرکین کی مذمت کو بیان فرمایا اور آگے فرمایا لقوم یعلمون۔ یہ باتیں ہم نے اس وجہ سے بار بار بیان کیا ہے تاکہ جو لوگ اسے جانتے ہیں نا انہیں معلوم ہو جائے، اور روز قیامت جب آئے تو ان کے پاس شرمندگی کے علاوہ، پشیمانی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو، وہ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بہانہ نہ تراش سکے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔